آئیے ذرا روح البیان صفحہ 113 پڑھ کے دیکھیے. سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام جب جنت سے نکال دیا گیا ہمارے ابا حضور کو، تو 300 سال، یہ لمحہ فکریہ ہے، تو بیٹا وہ ہے جو باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے. 300 سال شرم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی شرم کی وجہ سے آپ نے چہرہ مبارک سمان کی طرف نہیں کیا. اللہ تمام انبیاء معصوم من الخطا ہے، ہمارا ایمان ہے. ایک اجتہادی غلطی ہے، لغزش ہوئی ہے، تو 300 سال چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا. یا اللہ مجھے شرم آتی ہے. اور 300 سال دعا بھی مانگتے رہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. 300 سال سے دعا مانگتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی. پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے. وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پھر کچھ کلمات القاء ہوئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آدم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر، جس کے اوپر توبہ قبول ہوئی. جب نجدی ہم کو بات کرتے ہیں نا وسیلہ مصطفیٰ کی، تو یہ آیا مبارکہ پیش کرتے ہیں. استغفر اللہ، کاش کوئی عقل کی، کوئی عشق کی ایک رتی بار بھی ہوتی تمہارے اندر. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر دیکھو جی آپ کہتے ہیں کہ سرکار کے وسیلہ سے توبہ قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کلمات بھیجے، میں سارے نجدی اکٹھے ہو جاؤ قیامت تک، مجھے بتا دینا وہ کلمات کون سے تھے. قیامت تک نہ بتا سکو گے. آؤ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جو مراد مصطفیٰ فرماتے ہیں کلمات یہ تھے کہ آدم صفی اللہ نے عرض کیا اللہم انی اسألک بحق محمد غفرت لی. یا اللہ تجھے تیرے میلاد محبوب کا وسیلہ دیتا ہوں، مجھے معاف فرما دے. اب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے. یہ روح البیان کا صفحہ 113 114 بھی ہے، حسائس الکبریٰ کی پہلی جلد صفحہ 6 بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف عرفت یا آدم، اے میرے آدم علیہ السلام تو نے کیسے ان کو پہچان لیا، ابھی میں نے تو دنیا میں بھیجا ہی نہیں. تو آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ جب آپ نے میرے اندر روح پھونکی تھی نا، تو میں نے سجدے سر کو اٹھایا تو عرش اعلیٰ کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں پہچان گیا کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہستی اللہ کو محبوب نہیں. تو سنو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال صدقت یا آدم ولولا محمد ما خلقتک. میں آدم تو نے سچ فرمایا ہے، اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی نہ بناتا. آئیے ذرا معراج النبوہ کی دوسری جلد ہے، تخلیق کی اول کے اوپر بات کر رہا ہوں. پتہ چلے نا ان کو کہ میلاد مصطفیٰ سبھی ملاتے ہیں، حلقت محمد صلی بتانا چاہیے نا. تو سرکار کی حلقت کب ہوئی ہے، تخلیق کب ہوئی ہے، تشریف آوری تو 12 ربیع النور کو ہوئی ہے. تو آئیے معراج النبوت کی دوسری جلد ہے، صفحہ 8 ہے. آدم علیہ السلام کہ ہاں جڑواں بیٹے بچے ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی. اس کے بعد جو بیٹا بیٹی ہوتا پھر کراس ہوتا، یہ دوسرے نمبر پہ بیٹی ہوتی، پہلے نمبر کے بیٹے کے ساتھ نکاح، یہ دوسرے نمبر پہ بیٹا ہوتا پہلے نمبر کی بیٹی کے ساتھ نکاح. لیکن سب سے آخر میں شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کوئی بیان نہیں آئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا. یہ جانشین آدم علیہ السلام اکیلے آئے ہیں. تو آپ آدم علیہ السلام کے سامنے تشریف فرما ہیں، باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے. تو شیش علیہ السلام نے عرض کی ابا جان آپ ابو البشر ہیں، یہ تو بتاؤ شان آپ کی زیادہ ہے یا نبی آخر الزمان کی زیادہ ہے؟ کروڑوں سلام و شیش علیہ السلام آپ کی عظمت پر.
آپ نے سوال کیا، قیامت تک غلاموں کے لیے سند بن گئی۔ آدم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، بیٹے نے سوال پوچھا، ابا جان نے جواب نہیں دیا، بیٹے نے دوسری دفعہ پھر یہ سوال کیا، پھر ابا جان نے جواب نہیں دیا۔ جب تیسری دفعہ سوال کیا نا تو پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے سن لے، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا لولا محمد لما خلقتک، آدم علیہ السلام سن لے، تجھے بھی میں نے نبی آخر الزمان کے وسیلہ کی وجہ سے پیدا فرمایا۔ یہاں اللہ حضرت کا کلم وجد میں آتا نا، پھر امام اہل سنت کا مجدد ملت کا فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے۔ اس طرح گل نہیں بننی۔ جب خطیب بولتا ہے تجھے مزہ آتا ہے، جب سنیوں کی جوانوں کی گونج پڑتی ہے مجھے مزہ آتا ہے۔ دلیل قرآن حدیث ہے، شعر میرا ذوق ہے، بغیر قرآن حدیث کے روح کے میں شعر نہیں بولتا۔ زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اس جہاں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کے لیے بنایا ہے، اور قیامت کو محبوب کی عظمت کے لیے بنایا ہے۔ دیکھنا وہ ذات جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے رازوں کو جاننے والی ذات ہے، اسے تو پتہ ہے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، شکی کون ہے، سعید کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ تو پھر 50,000 سال کا یوم قیامت رکھ دیا، وہاں میزان بھی رکھ دیا۔ اس لیے ہے کہ جب تمام انبیاء سرکار کے علاوہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، میرے آقا وہاں بھی امتی امتی کہتے ہوں گے۔ دنیا کو بنایا تو صاحب میلاد کی محبت کی خاطر، اور آخرت کو بنایا تو سرکار کی۔ یہی چیزیں میں اہل سنت پر مارے ہیں کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ آئیے ذرا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کے دیکھیے، 28واں پارہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے۔ سرکار کا میلاد پڑھنے لگے ہیں، سبحان اللہ، سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے صحابہ، تو فرمایا کہ ہے میری قوم بنی اسرائیل، میں تو صرف آپ کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا، صرف آپ کی طرف۔ اور آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، سبحان اللہ، پوری کائنات واسطے جڑا اللہ دا رسول بن کے آئے گا، میں او دی بشارت دینا آیا، او دا نام احمد ہوئے گا۔ دنیا والے ہو، اللہ تعالیٰ دا ذاتی نام صرف ایک ہوئے اللہ، میرے آقا کریم دے ذاتی نام دونے محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، تے صفاتی نام 99 تو بھی زیادہ نہ، کچھ علماء فرمانے نے کہ 1000 تک نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام، کیا شان۔ اگر کوئی عیسائی معاذ اللہ، الحمدللہ بڑے عیسائیوں نے کلمہ پڑھایا ہے، صرف پاکستان دے انہوں نے یپنیاں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ اگر کوئی عیسائی کہندا معاذ اللہ اسی تواڈے قرآن مجید نہیں مانتے، ساڈیاں کتاباں وچوں اپنے آقا دا میلاد وکھاؤ، تو غلام حاضر جویں ساڈی بخاری شریف ہے، قرآن مقدس و بعد انہاں ساریاں انجیلاں نو کٹھیا کر کے انجیل برناباس ہے، انہاں نے لوکا بھی ہے، یوحنا بھی ہے، لیکن انجیل برناباس ہے، سارے فرقے متحد نے، متفق نے۔ او دا باب نمبر 82 ہے، یہ ساری انگلش دے وچ ہے، او دے وچ بھی میرے آقا دا میلاد لکھیا جاوے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا قوم نو کٹھیا کیتا تے اپنا میلاد سرکار دا پڑھا، فرمایا کہ
I am sent to the house of Israel as a prophet of salvation, but after me shall come the Messiah sent of God delivered. فرمایا میں تو صرف تواڈے واسطے رسول بن کے آیا، میرے بعد او میلاد والا محبوب آئے گا جڑا پوری کائنات واسطے رسول بن کے آیا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا روح البیان دی چوتھی جی صفحہ 608 پڑھن لگا ماں۔ طوبیٰ حمیری اسد یمن دا بادشاہ سرکار دی تشریف آوری تو 1000 سال پہلے دی بات ہے، حلقت تخلیق اول تے گفتگو کر رہے ہیں۔ یمن تو چلے آ، فوج نال علماء نال نے، حکماء نال نے، ایڈا وڈا لشکر جتھے جتھے جاندہ لوگ تابع ہوندے جاندے نے، لیکن جدوں مکہ المکرمہ پہنچیا کسے لفٹ نہیں کرائی، کسے تعظیم نہیں کیتی، کسے تکریم نہیں کیتی۔ بادشاہ سی دنیا دا غصے وچ آیا، کہندا کہ معاذ اللہ میں اپنا اس شہر نو تباہ و برباد کر دیاں گا، اس گھر نو اٹھا دیاں گا، انہاں بندیاں نو قتل کر دیاں گا، انہاں دی عورتاں نو خادمہ بنا لواں گا، کنیزہ بنا لواں گا۔ اجے دل وے خیال آیا، زبان تے نہیں آئی گل، اس ویلے بیٹھا بھی اٹھیا نہ گیا، کناں وچوں بھی، اکھاں وچوں بھی، نک وچوں بھی بدبودار پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تکلیف بڑی ہے، بڑی شدید تکلیف دے وچ وے، بڑے بڑے دے حکیم جڑے نال علاج کیتا آرام نہیں آندا، مرض وددا جاندا وے۔ جڑا سب تو زیادہ ضعیف العمر، سب تو زیادہ تجربہ والا حکیم، وہ کول ہے، کہندا بادشاہ علاج تاں کراں گا پہلو ڈھڈ دی گل مینوں دس دے۔ اگر دل دی گل دس سوچیا کی ہے؟ انہیں دسیا میں سوچیا میں کہ توبہ کر لے، اے گھر او دے جڑا پوری کائنات دا مالک ہے تے جڑا اینو تباہ کرنا ارادہ کردا تباہ برباد ہو جاندا وے۔ اسے ویلے طوبیٰ حمیری اسد نے توبہ کیتی تے بیت اللہ شریف تے غلاف چڑھایا، سب تو پہلے غلاف انہیں چڑھایا ہوئے، طوبیٰ حمیری اسد نے غلاف چڑھایا، اتھے اپنا طائف تقسیم کیتے۔ جدوں واپس آئے مدینہ المنورہ، صرف ایک پانی دا چشمہ میں، کوئی آبادی نہیں آ گیا، کھجوراں دے درخت، وہ 400 علماء دی ذات موجود، انہاں تورات و انجیل وچ نبی آخر الزمان دیاں نشانیاں پڑھیاں نے۔ انہاں کہا کہ بادشاہ تو جانا یمن تے جا سی تے ایتھے ہی رواں گے، اے میلاد والے محبوب دی ہجرت گاوے۔ تو حمیری اسد نے اپنا جڑا وے انہیں بھی ڈیرا لا لیا، 1 سال اوتھے رہیا، مکان بنا کے دیتے، ایک ڈبل سٹوری مکان بنایا، فرمایا کہ اے میرے محبوب ہوں تے انہاں نوں دیا دے، او نسل دا نسل سیدنا ابو ایوب انصاری دے حصے وچ آیا۔ انہیں خط لکھیا، 400 علماء جڑے جید نے، جنہاں جڑے کچھ جانا چاہن چلے گئے، باقیاں نوں لونڈیاں آزاد کیتے، انہاں نے نکاح کیتے، سب نوں مکان بنا کے دیتا ہے۔ تے جڑا سب تو بڑا سی انہوں ڈبل سٹوری مکان تے نالے خط دیتا، لکھیا کہ اے برگزیدہ خدا بند جہاں، اے نبی آخر الزمان، اے شفیع بندگاں، میں طوبیٰ حمیری اسد تہاڈا تابع ہو گیا ہاں، تہاڈے تے ایمان لے آیا ہاں، اور میں تہاڈے دادا جان دی ملت ہاں۔ اگر زیارت ہوگی تے زے نصیب، اگر زیارت نہ ہوئی تے میں غریب نو بھول نہ جایا جے، قیامت والے دن میری شفاعت فرمایا جے۔ اس بعد چلا گیا، 1000 سال پہلے دی بات ہے۔ او نسل دل نسل جڑا وے، او مکان سی نا ابو ایوب انصاری دے حصے وچ آیا، جی سرکار دی سواری گئی۔ ہر بندہ ہر صحابی دی خواہش ہے، مہار پھڑدا ہے میرے دروازے تے آگے بوے، سرکار نے میں کہ صحابہ چھڈ دیو میری سواری نو، پتہ ہوے میں کیدا مہمان بننا میں۔ یہ حدیث سے نجدیاں دی کتاباں وچ بھی اتھوں تک موجود ہے۔ مینوں دسو جی سواری دے علم غیب دے حال سوار دے علم دا کی حال ہوے گا؟ لیکن اگے نہیں دس دے، اتھوں تک انہاں دی کتابیں موجود ہے کہ سواری جا کے ابو ایوب انصاری دے دروازے اگے بیٹھ گئی، لیکن دس دے نہیں بیٹھی کیوں میں؟ بیٹھی تے اس واسطے وے او مکان ہی طوبیٰ حمیری اسد نے بنایا ہی سرکار واسطے وے۔ او خط جڑا ابو یعلا نے سرکار دی بارگاہ پیش کیتا، سرکار نے حضرت علی نے کہا کہ پڑھ کے سناؤ، حضرت علی علیہ السلام نے پڑھا تے سرکار نے طوبیٰ حمیری اسد نوں دعاواں دتیاں، اور دنیا نے دسیا کہ سواری انج نہیں بیٹھی، میری سواری نوں پتہ ہے 1000 سال پہلے مکان میرے واسطے بنایا گیا وے۔ ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے، ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے، ڈاچی تے بہ گئی پوئے ابو ایوب دے، بہ گئی ہے نال چاہی چاہی، او ہاتھیا پاک جمال کرائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آ تو 52 دن پہلے کو ہور واقعہ رونما ہویا۔
یہ اپنا جڑا سیر تے حلبیہ وچ واقعہ موجود، حسیس الکبریٰ پہلی صفحہ 43 اتنے بھی موجود۔ یمن دا بادشاہ برا اس ظالم نے چڑھائی کی تھی، کہا کہ ساری دنیا اتنے اج کر دی، میں کلیسا بنائی یمن ادھر کوئی نہیں آندا، میں ہاتھیاں دی فوج لے کے جاواں گا، مسمار کر دیاں گا۔ وہ ظالم ہاتھیاں دی فوج لے کے آیا، ادھر نبی علیہ السلام دے دادا جان سن عبد المطلب علیہ السلام جڑے نے وہ بیت اللہ شریف چلے گئے، غلاف کعبہ پھڑیا، عرض کیتا مولا تساں وعدہ کیتا وے کہ میری نسل وچ ایک نور ہوے گا، اگر نور میری بہو سیدہ آمنہ سلام علیہا دے پیٹ وچ تو دے وسیلے نال دعا کرنا یا اللہ اپنے گھر دی عظمت نوں بچا لیا دے، اے دشمناں نوں شکست فا دیا دے، سرکار دے وسیلے نال دعا کیتے دی امی جان دے شکم انور وچ نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا، تفسیر مدی اٹھا کے ویکھو قاضی ثناء اللہ پانی پتی روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیتا جدے اللہ ہزاراں بابیلاں دا لشکر آیا، تین تین کنکریاں لائیاں نے، ایک چونج وچ دوواں پندیاں وچ ایک کنکر ہے، میں کہ آ کے کنکر مار دینے اور ہر مرن والا کنکر تے نام لکھیا ہوندا ہے، کنکر سر وچ وجدا ہے، انہوں دو حصے میں تقسیم کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری فوج اپنا تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر ہاتھی جڑے نے وہ کہندے ہاتھی ٹکرا مار مار کے ڈھا دیں گے۔ ایک ہاتھی محمود سب تو بڑا جڑا وے وہ آندا میں یہ کم نہیں کرنا، ہن کہندا ہے کہ عبد المطلب نوں رکھا، کہندا السلام علی الذی فی ظہرک نوری، مایا کہ سلام ہو عبد المطلب تیری ذات تے دی پشت وچ آقا دا نور ہے۔ سجدہ ریز ہو گیا، او ہاتھی صرف زندہ بچیا، باقی ساری ہاتھی بھی تباہ برباد ہو گئے، ساری فوج بھی نیست و نابود ہو گئی۔ میری بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں محفوظ رکھا ہے، میں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ آخری جملہ فجعلہم کعصف مأکول، so you rendered them like a citra eaten up۔ باقی اینا ماریا بابیلا نے، اینا ماریا کہ انہوں نے بس نکال دیتا۔ کول پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جب تھریشر لگتا ہے نا، ایک طرف دانے ہوتے ہیں ایک طرف توڑی، ایک بریک پمبی اٹھتی ہے، اس کو عربی میں کول کہا جاتا ہے، یعنی مار مار کے انہوں نے کچومبر کر چھڑیا، اس واسطے کہ دادا جان نے سرکار دے وسیلے نے دعا جو منگی سی۔ سبحان اللہ۔ تو غلاماں دا یہ کیتا ہے کہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں تیرے نام دے وچ مولا۔ اج پکے ہو لو، انشاءاللہ بلا کے چھڈاں گا میں تمہیں، جیڑا جیڑا تے میرے سرکار دا عطا دا منکر او نہ پڑھے، جڑا سرکار دی تان ماندا میرے نال پڑھے کہ تیرے نام دے وچ مولا رکھیاں شفاواں نے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں اللہ سچ کیتیاں بڑائیاں تیرے نام دیاں، ہر پاسے پیاں نے دہائیاں تیرے، ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے، عاشقاں نے محفلاں سجائیاں تیرے نام دیاں، ہر پاس پیاں نے دہائیاں